یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے طوطوں کے کاروبار سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کمایا. ایک جوڑے سے سٹارٹ نہیں کیا. میں نے یکدم 25 لاکھ روپے سے شروع کیا. 25 لاکھ ڈوب گیا میرا. جن جن لوگوں نے مجھے جوڑا بیچا تھا انہوں نے کہا تھا یہ کنفرم بریڈر ہے, بچے دیتا ہے, وہ دونوں نر تھے. 26 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے, 50 to 60% ہیومیڈیٹی آپ نے مینٹین کرنا ہے, کراس ایئر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ برڈ کا نام ہے ایبریویشن کے اندر, پی بی سے مراد پار بلو, او پی سے مراد اوپلائن, یہ سلیش کا مطلب ہے سپلٹ. تو کالی آنکھ والا برڈ لال آنکھ والا بچہ نکالے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے طوطوں کے کاروبار سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کمایا. ان کی اپنی اگر ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ایک موٹر سائیکل سے, ویری ہمبل بیک گراؤنڈ سے انہوں نے ان تمام تر چیزوں کا آغاز کیا. بیرون ملک مقیم تھے, وہاں سے پاکستان آئے, تمام تر کشتیاں جلا کر آئے, وطن کی محبت میں آئے, اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ نوکری کرنے میں کوئی بوسٹ نہیں ہے, کوئی گروم نہیں ہے, آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے تبدیل نہیں کر سکتے. انہوں نے کاروبار کا فیصلہ کیا, اور کاروبار بھی بہترین کاروبار وہ ہوتا ہے خواتین و حضرات جس میں آپ کم وسائل سے زیادہ آمدن حاصل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ نہایت ہی دلچسپ فیصلہ ہے. وہ کیا فیصلہ ہے, اس فیصلے میں کتنا بوسٹ موجود ہے. ہم نارملی تو یہ سنتے ہیں کہ جو طوطے ہیں وہ چند ہزار روپے سے لے کر چند لاکھ روپے تک ہوتے ہیں, لیکن وہ لاکھوں روپے کے طوطے کس طرح سے ایک عام آدمی کو لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے اربوں پتی بنا سکتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں نوید شیخ صاحب سے, جنہوں نے اس سارے کاروبار کا آغاز کیا اور آج اس وقت پائنیئر ہے, جسے اگر پنجابی زبان میں کہا جائے تو پاوے ہیں اس بزنس کے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. تھینک یو. سب سے پہلے بتائیے گا آپ کی ذاتی زندگی کی سٹوری کیا ہے, بیرون ملک کہاں مقیم تھے, کیوں واپس آئے, اور پھر لاسٹلی یہ بتائیے گا یہ کاروبار کیوں شروع کیا. انگلینڈ کی پیدائش ویسٹ لندن, وہاں پہ سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کی. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ میرے بچے تھوڑے خراب ہو جائیں گے ادھر کے ماحول میں, کیونکہ میں اکیلا مسلمان تھا اپنے پوری کلاس, اپنے پورے ایئر کے اندر. اچھا. تو وہاں پہ ظاہر بات ہے پیپل گیٹ اپ ٹو نو گڈ. تو اس ماحول کے اندر والد صاحب کافی سخت بھی تھے, ہمارے مزاج میں ابھی بھی ہیں. تو مذہب کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا, تو انہوں نے کہا تھا کسی مسلمان ملک میں رہنا ہے. والد صاحب اپنے طور پہ الجیریا, سعودی عربیہ, دبئی, ایجپٹ, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ رہے, لیکن انہوں نے کہا تھا بینگ اے پاکستانی ہم وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے لانگ ٹرم. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہیں تو ہم پاکستانی, ہمارے رگوں میں چلتا تو خون پاکستان کا ہے, تو پاکستانی کیوں نہ واپس جائیں. تو واپس پاکستان آئے. پاکستان آتے ہی ہمیں, مجھے نہیں, والد صاحب کو کافی دشواری آئی کہ کاروبار ہم کیا کریں, کیونکہ آج سے 15 سال پہلے ڈکیٹیاں بھی بہت زیادہ تھیں, چوریوں کا رجحان بہت زیادہ تھا, سیکیورٹی گیٹڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں تھیں, اور کاروبار کے لیے ہمیشہ سنتے تھے کہ کسی پاکستانی پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ ہم ہمیشہ انگلینڈ میں یہ سنتے گئے. تو ڈر لگتا تھا کہ کسی کو پیسے دیں وہ پیسے لے کر بھاگ جائے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا ان پرندوں سے, اور کرتے 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 غلطیاں کرنے کے بعد, نقصان کرنے کے بعد ایک دن عزم کیا کہ جس مرحلے سے میں گزرا ہوں اس سے کوئی اور نہ گزرے. ڈپریس بندہ ہے اور پھر ذات کا شیخ ہے, وہ کپڑے کے کاروبار میں نہیں گیا, وہ طوطوں کے کاروبار میں کیوں آ گیا. ہمارے والد صاحب کا زیادہ تر کام تھا ریل اسٹیٹ کے اندر, تو خرید و فروخت والے کام میں اتنا تھا ہی نہیں. صحیح ہے. تو کپڑوں کے اندر تو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, طوطوں کا بھی نہیں تھا, یہ تو کسی کو دیکھ کر اس میں آئے. اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ جس طرح ہم نے انگلینڈ میں مینٹین کی اس سے بہتر ہی والد صاحب نے ہمارے لیے پاکستان میں کی. انگلینڈ میں سارے سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتا, آپ نے دیکھا ہی ہے, میرا خیال 3-4 مرلے کا تو گھر ہوتا ہے سارے ایک لائن میں. ادھر تو اللہ کا شکر ہے 6 کنال کا ہمارا اپنا گھر ہے, تو کہاں پہ 6 کنال, کہاں پہ 3 مرلہ. تو لیونگ سٹینڈرڈ بہتر تھا, اور اگر آپ کے پاس پیسے اچھے ہوں نا تو آپ یہاں کے وزیر اعظم ہیں. انگلینڈ میں وزیر اعظم, ادھر ایک لوکل یعنی وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ والا زندگی یہاں پر گزارتے ہیں. ہاں, تو یہاں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں طوطے پالوں گا. بس ایک بندے کو دیکھا, اس نے کام کیا ہوا تھا, اس کو دیکھتے دیکھتے میں اس میں آ گیا. اینڈ خوشی اس چیز کی تھی. پہلا جوڑا کیا لیا, کیا سارا صحیح بتاؤں, بالکل ایگزیکٹلی حرف بہ حرف. ایک جوڑے سے سٹارٹ نہیں کیا. میں نے یکدم 25 لاکھ روپے سے شروع کیا. والد صاحب سے 25 لاکھ لیا, 25 لاکھ لگایا ایک بندے کے کہنے پہ, یار بڑا جوڑا کتنے کا, اس کے بچے کتنے کے بکیں گے, 2 جوڑے یہ دے دو, 1 جوڑا یہ دے دو. اتنا تھا آپ کو اعتماد تھا کہ 25 لاکھ کوئی نہیں تھا, چھلانگ مارے کہ بزنس مین بننا ہے. 25 لاکھ ڈوب گیا میرا, 25 لاکھ ڈوب گیا. ڈوبا کس طرح, جن لوگوں نے مجھے جوڑا بیچا تھا انہوں نے کہا تھا یہ کنفرم بریڈر ہے, بچے دیتا ہے, وہ دونوں نر تھے. اب 2 نر کیا بریڈر ہو گئے یار.
میں نے اس دن عزم کیا یہ جو لوگوں نے فراڈ کیا ہے نا اس کو ختم کرنا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. آج اللہ کا شکر ہے ایک عام شہری جو اس کام میں ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا آج وہ اس لو برڈ کی جینیٹک سائنس کو سمجھتا ہے اور اس میں 95% کریڈٹ میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں, دنیا بھی کہتی ہے کہ یہ اس بندے کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا اس کو آسان عام فہم انداز میں بتائیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف نام لکھے ہوئے ہیں, کسی کے آگے ایم ہے, ایف ہے, کسی میں سلیش لگا ہوا ہے, کسی میں کالمز ڈلے ہوئے ہیں. ان کی خوراک کیا ہے, ٹیمپریچر کیا رکھا جاتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے اے سی بھی لگا ہوا ہے, انسیکٹ کلر بھی لگا ہوا ہے. یہ سب چیزیں کیسے مینٹین کی جاتی ہیں, ماہانہ خرچ بھی تھوڑا سا بتائیے. مین چیزیں 26 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے, اوکے, 50 to 60% ہیومیڈیٹی آپ نے مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے, کراس ایئر وینٹیلیشن ہونی چاہیے, دانے کے برتن صاف ہونے چاہیے, پانی روزانہ صاف کرنا ہے, بٹکوں کو آپ نے روزانہ صاف کرنا ہے. ان کی جو ٹرے ہے 90% بیماریوں سے آپ دور ہیں, ان کی ویکسینیشن نہیں ہوتی, ان کو ایکسٹرا اینٹی بایوٹک دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ کے 3 فٹ کے پنجروں میں رہتے ہیں جوڑا جوڑا کر کے. ان کا بریڈنگ باکس لگتا ہے, جب تک باکس نہ لگے یہ انڈے نہیں دیتے. باکس لگے گا تو گھونسلہ بنائیں گے, انڈے دیں گے. اور ابھی ہم نے باکسز اتارے ہوئے کیونکہ گرمی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہر کیج کے پیچھے لکڑی کا ایک ڈبہ جو ہے. ٹھیک ہے, دانا کیا ہے, کون سا دانا ہے؟ دانا بیسکلی باجرا, آپ کا لوکل پاکستانی باجرا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ چیز ہے جس میں آپ کی جوی ہے, کنیری ہے, سورج مکھی ہے, کافی کچھ ہے جس کے مجھے نام بھی نہیں آتے. کوئی 12-13 سیڈز کی کمبینیشن ہے. اچھا, کسی ویٹرنری ڈاکٹر کا ساتھ رکھنا ہونا ضروری ہے اس کام میں؟ اگر آپ نے بڑے لیول پہ کام کرنا ہے, کروڑوں اربوں روپے لگانا ہے, تو پھر کچھ کلینکس آج کل انہوں نے اپنے سروسز متعارف کروائے ہیں, تو آپ ان سے سارا لے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو خود ہلکے پھلکے سمجھ آئے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, کالنز لگے ہوئے ہیں, سلیشز لگی ہوئی ہیں, تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہاں پہ برڈ کا نام ہے ایبریویشن کے اندر, پی بی سے مراد پار بلو, او پی سے مراد اوپلائن. یہ سلیش کا مطلب ہے سپلٹ. یہ جینیٹک مطلب یہ ہے کہ برڈ کی آنکھ کا کلر بلیک ہے لیکن وہ جین کیریئر ہے ریڈ کا, تو کالی آنکھ والا برڈ لال آنکھ والا بچہ نکالے گا. تو یہ ہے سپلٹ پیل فیلو کا. 460 اس کا رنگ نمبر ہے. ایم سے مراد میل, ایف سے مراد فیمیل. تو میں اپنی ایوری کی لیفٹ سائڈ پہ یہ ماسکنگ ٹیپ کے اوپر میل کی ڈیٹیلز دیکھتا ہوں اور رائٹ سائڈ پہ فیمیل کا. ٹھیک ہے, آپ وہ شخصیت ہیں جو کہ اس فیلڈ کے ٹاپ لیول پر آنے گنے جاتے ہیں. آپ نے یہ ایک کمرے میں لگایا ہوا جو کہ میرا خیال ہے تقریباً کوئی 1.25 مرلے کا کمرہ بنتا ہے پورا. یہی ٹوٹل سلسلہ ہے, اس سے علاوہ بھی ایک کمرہ اور بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو جوائنٹ وینچرز پارٹنرشپس ہیں وہ آل اوور پاکستان ہے. اچھا, ہاں, وہ جس کے ذریعے آپ تھرڈ پارٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک سے دوسرے کا. جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی بندہ ہے جس کا 2 مرلے کا مکان ہے, 1.5 مرلے کا مکان ہے, 2.5 مرلے کا مکان ہے, وہ اس چیز کو بآسانی اپنے چھت والے ادھر آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں. ایک لڑکا ہے جو میرے پاس آیا, اس کی نئی شادی ہوئی, اس بیڈ روم کے ساتھ ایک واش روم تھا, اس نے واش روم کے اندر طوطے لگائے ہیں. اس کا انٹرویو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کیا ہے, اور اس کا واش روم کا سائز بڑی حد 3 فٹ بائی 4 فٹ تھا, اس سے بڑا نہیں تھا. کوموڈ سائڈ پہ, اور اس نے باقی پنجرے میرے خیال 2 خانے لگا. 8 جوڑوں سے کام شروع کیا, اور آج وہ لڑکا میرے ساتھ کام کر رہا ہے. آپ کے برابر آ گیا؟ نہیں, میرے برابر نہیں, اس کو میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. اوکے, وہ میرے لیے سروسز دیتا ہے, یعنی ہی از ایبل انف کہ وہ آپ کے ساتھ کام کر سکے. خواتین حضرات, اس جو انہوں نے مثال دی کموڈ کو سائڈ پہ کر کے واش روم سے کرنے کے بعد, اسکائی از دا لمٹ. آپ کینال کے پورے اس میں بیسمنٹ میں لگا سکتے ہیں. لوگوں نے اکثر گھروں میں بیسمنٹ وغیرہ بنائی ہوتی ہیں, تو وہاں پر سارا ہیومیڈیٹی بھی مینیج آپ کر سکتے ہیں کسی بھی متعلقہ بندے سے لے کر. اچھا, یہ تو تھی وہ کموڈ والے بھائی کی کہانی. ہمارے شیخ صاحب کی کہانی کیا ہے؟ والد صاحب سے جب 25 لاکھ روپے لیے, جب وہ ڈوب گیا لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے, تو جب میرے پاس 2 نر تھے, اس نے بریڈ نہیں کرنے, تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس وقت عزم تو کیا تھا لوگوں کا ہیلپ کرنے, لیکن میں ڈپریشن اور سٹریس میں چلا گیا تھا کہ ان دنوں کے اندر 25 لاکھ روپے والد صاحب سے لیا ہوا ڈوب گیا. اب اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں. سفر شروع کیا, میں نے عزم کیا کہ والد صاحب سے 1 روپیہ اب نہیں لینا. اچھا, اب جو کرنا ہے اپنے بہاف پہ کرنا ہے, اپنا اسکل استعمال کرنا ہے انویسٹمنٹ کے بغیر. پہلے انویسٹمنٹ لگائی تھی اسکل کے بغیر, اب اسکل کے ساتھ بغیر انویسٹمنٹ. سفر شروع کیا ایک موٹر سائیکل سے, 1,14,000 کی آئی تھی اس وقت, ابھی بھی مجھے یاد ہے, بلو کلر کی یاماہا CB R100. ادھر سے میں ٹریڈنگ شروع کرتا تھا, لوگوں کے پاس جاتا تھا, اپنے چھوٹے موٹے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا, تو اپنی فیم حاصل کرنے کے ساتھ مال بیچتا تھا. اچھا, کرتے 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 ود ان دا پیسج آف 10 years, 10 سالوں کے سفر میں, 10 سال 3,650 دن, بڑے دن ہوتے ہیں یار.
اس کے اندر موٹر سائیکل سے میں چھوٹی گاڑی سے اس سے بڑی گاڑی سے اس سے بڑی گاڑی، آج اللہ کا شکر ہے 2 گاڑیاں خریدی ہیں کیش لبد سے الحمدللہ. اور ایک عزم تھا جو مجھے موٹیویٹ کرتا تھا، جو میں نے دین میں سیکھا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں. اور اس سفر کے دوران میں ملازمت کر رہا تھا ایک اسکول میں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ٹیک نہیں لگایا. میں ایکسٹرا آورز کے اندر جب لوگ سگریٹ پیتے تھے یا ایکس وائی زی ایکٹیویٹیز، میں کاروبار کر رہا تھا، ملازم بھی تھا، کاروباری بھی تھا. 9 سال سفر طے کرنے کے بعد عزم کیا کہ اب کاروبار کی طرف فل توجہ، نوکری اب کسی کی نہیں کرنی. بالکل صحیح ہے. خواتین و حضرات، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ ود اسکل، آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ ڈوب جائیں گے. ظاہر ہے کیونکہ پھر آپ اسکل لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور ان میں اگر کوئی نسلی بندہ آپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے آپ کے ڈوبنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جس طرح شیخ صاحب کے ساتھ ہوا. دوسری اسٹریٹجی کے اندر جس میں آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، اٹ ٹک سم ٹائم، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر آپ کی کامیابی الٹیمیٹلی ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب آپ بہت انسپائریشنل شخصیت ہیں اور گوز بمپس بھی ہو رہے ہیں، اور میرا خود دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ایک آدھ جوڑا لے کر جاؤں. تو ایسا بھی کچھ کرتے ہیں آپ؟ نر گا ماڑو بندوں کی سپورٹ کرتا ہوں، لیکن آپ بھائی ہیں، آپ حکم کریں، جو چیز چاہیے ہوگی آپ کی مل جائے گی. سر بہت مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ خود بریڈ کروائیں گے نا، آپ دنیا کو بتائیں گے کہ واقعی ایک جوڑا لے کر گیا، اس کی بریڈ آئی، میں نے اس کے بچے خود بیچے. آپ کے اندر جو بز ہوگا نا انٹرویو لینے کا اور دینے کا، آپ کے جذبات اور ہوں گے. ابھی تو آپ یک طرفہ ایک بات سن کر ایک سنا رہی ہے نا، جب آپ پریکٹیکلی اس کام میں آئیں گے تو آپ کو واقعی مزہ آئے گا کہ یار بغیر الیکٹرسٹی میٹر کے، بغیر ہزاروں ملازم کے، بغیر ایکڑوں زمین کے، میں ایک فیکٹری کے مانند کما رہا ہوں اپنے گھر میں رہ کر. بالکل. اور یہ اس چیز سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ فیکٹریز میں کمرشل میٹر اور ساری چیزیں، اس میں سب ڈومیسٹک پہ چلتا ہے. الحمدللہ. صحیح ہے. میں لیکن انشاءاللہ سے خریدوں گا، ایسے نہیں لوں گا. خواتین و حضرات، یہ ایک بہت انسپریشنل سٹوری تھی جو کہ آج کے ہم نے توسط سے آپ کو پہنچائی ہے. ایسے دور میں کہ جس دور میں پاکستان کا نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میں بیرون ملک جاؤں، ڈالرز کماؤں تو میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں، اپنے پیاروں میں رہتے ہوئے، اپنی مٹی میں رہتے ہوئے، اپنے ہی لوگوں سے، نیچر سے آپ کس طرح سے ڈومیسٹک لیول پر رہتے ہوئے کمرشل لیول پر کمانے والوں سے کہیں درجہ زیادہ کما کر اپنے لائف سٹینڈرڈ کو، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو یورپین سائڈ پر بسنے والے لوگوں سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ تھی بیسیکلی آج کی سٹوری. آج کی سٹوری سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.